70 बीमारियां मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से नहीं लगती कि वो वुदू करते। सोने से पहले जो बंदा ये 2 कलिमात पढ़ के सोता है, समुंदर की झाग के बराबर गुनाहों माफ हो जाते हैं। उनका मेरे साथ ईमान की कफियत और मोहब्बत की कफियत ये होगी कि उनमें से किसी एक शख्स को अगर कहा जाए आप पूरी जायदाद देते हैं अल्लाह की राह में, अगर आप चाहते हैं रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए, तो वो ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमसे हमारी पूरी जायदाद ले ली जाए, सिर्फ रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार करवा दिया जाए। रसूलुल्लाह ने कहा ये मेरे भाई होंगे कि जिनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारी पूरी जायदाद के इवज सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार मिलेगा, तो ये सब तैयार हो जाएंगे। आज हम जितनी मर्दी पस्ती की बदअमली की हालत में है, अल्लाह की कसम मैं ये समझता हूं दिल से, चाहे कोई अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जिसके दिल में रसूलुल्लाह से मोहब्बत है वो अपना पूरा माल नछावर कर देगा रसूलुल्लाह के चेहरे को देखने के लिए। ये मेरे और आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। कहा इस मोहब्बत वाले, इन ईमान की कफियत वालों को अल्लाह फिर अजर देगा इस ईमान का तुम में से 50 सहाबा के बराबर। इसका माअज़ल्लाह ये मतलब नहीं है कि सहाबा के अमल से आगे निकल जाएंगे, सिर्फ उनके ईमान बिल गैब की तारीफ, तौसीफ और उनकी नेकियों को बढ़ाने के हवाले से। मफहूम ये है कि बंदा ये ना सोचे कि हजरत बिलाल तो तहियतुल वुदू के नफल पढ़ा करते थे, उनके कदम अरश तक उठ गए, हमारी नेकियां ऊपर नहीं जानी, हमारी भी जानी है, हमारी भी जानी है। और सहाबा ने रसूलुल्लाह से ये पूछा था कि 50 अफराद हम में से या उन में से, तो रसूलुल्लाह ने फिर वजाहत की थी बल्कि तुम में से। जब इंसान वुदू कर ले, आज आपने इरादा करना, कल आपको कहा था कौन कौन कल से वुदू कर रहा है, कोई इरादा भी तो करना चाहिए, हर वक्त वुदू करना चाहिए। जो ही वुदू टूटे खड़ा हो जाए वुदू कर ले। अल्लाह की कसम कितनी आसानी है गर्मियों के अंदर, वुदू टूटा वुदू कर लो, वुदू करके निकलो। आप बैतुल हला गए हैं, फारग हो गए अपनी हाजत से, तो वुदू करके निकले, कितना टाइम लगता है। और इंसान को पकीजगी देता है, तहारत देता है, सुपरलेटिव डिग्री पे ले जाता है, बीमारियों से बचाता है। जब इंसान मुतालिया कर रहा होता है तो कई मर्तबा इत्तफाक ऐसा होता है उसी से मुताल्लिक रिसर्च सामने आ जाती है। कल मैं गया हूं तो वुदू अकेले के ऊपर गैर मुस्लिमों ने रिसर्च की है कि 70 बीमारियां ऐसी हैं जो मुसलमानों को नहीं लगती, 70 बीमारियां, और उसकी वजह उन्होंने बताई वुदू है। और वो सारी बीमारियां बैक्टीरियल और फंगल से रिलेटेड हैं। इंसान का हाथ धुल रहा है, मुंह धुल रहा है, फंगस लगने के इम्कानात जहां जहां पे हैं वो अजाब के धुल रहे हैं। 70 बीमारियां मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से नहीं लगती कि वो वुदू करते, और बाद बीमारियां मुसलमानों को इसलिए नहीं लगती कि वो तहारत के वक्त पानी इस्तेमाल करते हैं। ये बताइए दीन है, दीन फितरत भी है, और इसके अंदर इलाज भी है, और इसके अंदर रूहों का इलाज भी है और जिस्मों का इलाज भी है। जब आपने अब वुदू, एक तो वुदू करना जनरल कि सोने से पहले आखिरी अमल जो कल यहां पे हमने बात छोड़ी थी, आखिरी अमल वुदू होगा, अचानक आंख खुलेगी, दुआ करेंगे, दुआ कबूल हो जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है, ये दुआ भी आप सब ने आज जाके याद करनी है, कारी साहब वहां पे लिख के लगा देंगे। जब बंदा वुदू करके बिस्तर पे आए और सिर्फ एक दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु वजही इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक व अल्जातु ज़हरी इलैक रागबतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बि किताबिकल्लज़ी अंज़लता व बि नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। ये दुआ आपको एक मरतबा पढ़ने में हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 15 मिनट इसको दोहराएंगे, ये दुआ आपको याद हो जाएगी। और आज रात सोने से पहले वुदू करके आखिरी कलाम इंसान, जिस इंसान का ये हो, ये दुआ पढ़ के सोए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मरेगा तो फितरत की मौत मरेगा, ऐसे जैसे आज माँ के पेट से पैदा हो। आपको अमाल बता रहे, वो अमाल जिससे साहब का सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये अकेली दुआ पढ़ने से इंसान फितरत के ऊपर मरेगा। और दूसरी एक दुआ जो आप सबको आती है, बताऊं, सोने के वक्त उसका वुदू से ताल्लुक नहीं है, वो इंसान ये बावुदू पढ़नी है, ये दुआ बावुदू पढ़नी। दूसरी दुआ
جو ہر روز آپ نے سوتے وقت پڑھنی ہے، بات آئی ہے تو سمجھ لیجیے وہ کیا ہے، وہ آپ سب کو آتی ہے الحمدللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی. پہلا جملہ یہ ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سونے سے پہلے جو بندہ یہ دو کلمات پڑھ کے سوتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں معاف ہو جاتے ہیں. مشکل ہے. رمضان کیوں آیا ہے؟ گناہ معاف کروانے کے لیے آیا کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں نا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. وہ اعمال انشاءاللہ پورے رمضان میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ گناہ دعا سے بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بھی معاف ہوتے ہیں، قرآن سے بھی معاف ہوتے ہیں، دیگر اعمال سے بھی. لیکن بتائیے ایمانداری سے اس سے چھوٹا، اس سے قلیل عمل کوئی ہے کہ سونے سے پہلے دو جملے بول لو؟ اللہ تمہیں جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم اللہ چاہتا ہے تم جنت میں چلے جاؤ، لیکن تم کہتے ہو کہ میں جنت میں ویسے ہی چلا جاؤں، دو جملے بھی میرے منہ سے نہ نکلے. اللہ کے لیے یہ ایک دعا یاد کیجئے، اور یہ دوسری دعا جو آپ کو آتی ہے. اچھا حیران کن بات یہ ہے، بہت سے بچوں کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ جب معاملات ڈسکس ہوتے ہیں نا کہ یار آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تو جنت اور اس کے درمیان انشاءاللہ آگے چل کے اس بارے میں بھی بات ہو، تسبیح فاطمہ پڑھا کریں، یہ ملایا کریں. اچھا وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہم نے سنی ہوئی ہیں. علامہ صاحب حدیثیں معلوم ہیں، پتہ بھی ہے، لیکن عمل میں سستی ہے. یہ عمل کی سستی کیسے دور ہونی ہے؟ یہ کوئی مولوی یا عالم نہیں دور کر سکتا، یہ آپ نے خود دور کرنی ہے. آپ آج سونے سے پہلے، اپنی زندگی میں سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر کے سوئیں. اس کا ایک فائدہ ایڈوانٹیج ہے، وہ میں آپ کو بھی آگے بتاتا ہوں. کیا؟ بعین یہی وظیفہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی بندہ مومن کی ٹریننگ اور تربیت بھی کی ہے کہ انسان کو چیز اپنے اوپر طاری کرے اور نیکی کا ماحول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے. دیکھیں سونے سے پہلے آپ نے پہلے وہ وظیفہ پڑھا اور پھر آپ نے یہ دو جملے پڑھے، یا پہلے وہ پڑھ لیے بعد میں وہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ سو گئے ہیں. تو ایک تربیت آپ نے اپنے نفس کی کرنی ہے کہ جب بھی میں اٹھوں کیونکہ آپ حالت وضو میں سوئے ہوں گے، تو جب بھی آپ اٹھیں آپ بغیر ان وظیفوں کے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ایک ترتیب اور روٹین بنانی ہے تاکہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں. اب جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کے اندر وضو کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں جب انسان رات کو بیدار ہو تو یہی دو جملے جو سونے سے پہلے پڑھے ہیں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بیداری کے وقت پڑھے. پہلے ہی آپ نے حدیث سنی کہ وضو کے وقت اٹھا اور دعا مانگی، وہ دعا اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتے. یہاں پہ یہ ہے یہ دو وظیفے پڑھے اور اس کے بعد ایک لفظ کہے کیا، اللہم اغفر لی، اور پھر اس کے بعد جو جی چاہے اس دعا کے ساتھ ملاتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور جو دعا کر رہا ہے وہ بھی قبول کر لے گا. نور علی نور ہو گیا کہ ایک وضو کے ساتھ بھی دعا قبول ہونی ہے، ایک ان دو وظیفوں کے ساتھ خالی اللہم اغفر لی کہو گے تو سارے گناہ بھی معاف، اور جو اگلی حاجات جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اللہ میرا فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، آپ کی دعا قبول ہوگی. وجہ کیا؟ آپ سمجھتے ہیں وجہ کیا اس کی؟ ہاں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، نفس سب سے زیادہ کنٹرول سے باہر نیند کے اندر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا. اور جو بندہ خوش قسمت اٹھے اور جس نے اپنی نفس کی ٹریننگ اور تربیت یہ کر لی، اللہ کی قسم صرف 2 دن محنت کریں، اتنا آسان ہے، صرف 2 دن 3 دن محنت کریں کہ میں جب بھی اٹھوں گا یہ پڑھوں گا. ایک عجیب رحمت ہے اللہ کی، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کی منہ سے یہ وظیفے جاری ہو جائیں گے. اور نفس کی اس حالت میں جب نیند میں انسان غافل ہوتا ہے، اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا نام لے اور اللہ کی تسبیحات بیان کرے اور اللہ کی تحلیلات اور اللہ کی حمد اور لا حول ولا قوت اور اللہ کی توحید کا اتنا عظیم الشان کلمہ پڑھے. وہ فرشتہ جو ساری رات انسان کے لیے متعین کیا گیا کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو جو اس کے ساتھ فرشتے لکھنے والے ہیں وہ کیسے اعمال لے کے اللہ کی طرف جائیں گے کہ یہ بندہ تو ایک لمحے کے لیے بیدار ہوا تھا، اللہ تب بھی تیری ہی تسبیح پڑھ رہا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی لیے اِنَّ نَاشِیَةَ اللَّیْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ
قیلا، کیوں کہا اللہ نے؟ صرف تہجد کی اور رات کی نماز کے بارے میں کیوں آیا، باقیوں کے بارے میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس وقت نفس کی کفیات کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اور چند جملے بول لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ ساری کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ آپ ضمنی طور پہ جب بات آتی ہے وضو کے حوالے سے تو ایک بات یاد رکھ لیجیے، آپ نے وضو کے شروع میں یہ جو باتیں ہیں نا، یہ 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، زیادہ وقت نہیں لیتا۔ ایک یہ جو معاشرے میں غلط العام ہے نیت کے حوالے سے، یار جو بھی نیکی کا کام کرو نا اس کی نیت کیا کرو، ٹھیک ہے نیت ہونی چاہیے دل میں، اور نہیں جی اس کو زبان سے بھی ادا کرنا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے اللہ کی قسم، میں معاذ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا فقہ حنفی پہ طنز نہیں کر رہا، لیکن آپ لوگوں کے اوپر وہ مصیبت ڈال رہے ہیں جس کی ان کو استطاعت نہیں۔ ہر نیکی کے کام سے پہلے جی نیت کرو، کہاں سے؟ زبان سے۔ اگر نیت کے الفاظ زبان سے ہوتے تو یار عربی میں ہوتے نا، اردو میں تو نہ ہوتے۔ تو یہ جو وضو سے پہلے نیت کرنا اور وضو کے بارے میں یہ کہنا کہ ہر وضو دھونے کے لیے الگ دعا ہے، کوئی الگ نہیں ہے، بسم اللہ بس، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھیں، بسم اللہ بس، اور کریں وضو۔ اللہ تعالیٰ سارے وہ اجر و ثواب آپ کو عطا کر دے گا۔